اس دجالی فتنوں کا مقابلہ آپ صرف مادی ذرائع سے ہم نہیں کر پائیں گے. ہمیں سب سے زیادہ توجہ کرنی پڑے گی ایمان اور عمل صالح پر. یہ ہماری محنت کا مرکزی مضمون ہونا چاہیے. اور میرا تو خیال یہ ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ہر شخص اس سے اتفاق کرے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ پوری عالمی پیمانے پر پورے عرض میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اثرنو امت بنانے کی جو محنت اللہ تعالیٰ نے شروع کروائی پچھلی صدی میں، اس محنت کا مرکزی ہدف اور مقصود اور پیغام صرف ایمان اور عمل صالح ہے. ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح. یقین کو بناؤ، اپنے یقین کو بناؤ. میں بار بار عرض کرتا ہوں، ساری تحریکیں سر آنکھوں پر، سب کا احسان ہو سکتا ہے کہ ہمارے اوپر اور امت کے اوپر ہو، لیکن جو تبلیغ و دعوت حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے کام شروع کروایا، اس کا یہ امتیاز بہت توجہ کے لائق ضرور ہے کہ اس میں سب سے زیادہ زور یقین پر اور اعمال پر ہے. یقین پر اور اعمال پر ہے، کیونکہ اگر یقین اور اعمال درست ہیں تو باقی ساری تیاریاں وہ کام آئیں گی. لیکن اگر یقین اور اعمال ہی نہیں ہے تو ہزار کوئی سیاسی اور مادی انداز سے مقابلے کر لے، دن بدن شکست پہ شکست کھاتا چلا جائے. مقابلے کے لیے اصل میں جو اس وقت امت میں چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے، اپنے تمام وسیع مفہوم کے ساتھ. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عمل صالح کا لفظ جب بولا جائے تو اب عادت ڈال لیجئے اس بات کی کہ پورا جو اسلامی اخلاق ہیں، جذبات ہیں، معاشرت ہے، معاملات ہیں، عبادات ہیں، وہ سب کا مجموعہ ہے عمل صالح. اس لیے ہمیں اس پورے مجموعے کو اپنے اندر اتارنے والی تربیت حاصل کرنی ہے اور یقین کو بنانے والی تربیت حاصل کرنی ہے. یقین. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان اور عمل صالح کے سیکھنے کی اہمیت سمجھاتے اور اس کے اسباب و تدبیریں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرماتے. اب تو کھل کر بات سامنے آ گئی، آ رہی ہے، آتی چلی جا رہی ہے. کل آئے گا زبردست مادی طاقت اور سیاسی طاقت، پوری دنیا پر وہ رول کر رہا ہوگا. اس وقت اس کی تیاریاں اپنے آخری مرحلے میں، تو پولیٹیکلی پوری دنیا پر وہ مالک بن چکا ہوگا، حاکم بن چکا ہوگا، اور مادی طور پر ٹیکنالوجی اور سائنس کے اعتبار سے ساری طاقتوں کا وہ مالک ہو چکا ہوگا. اور اس کو قتل کرنے کے لیے آئیں گے عیسیٰ ابن مریم، سبحان اللہ، جنہوں نے اپنے پہلے دور میں بھی کوئی حکومت نہیں قائم کی تھی، کوئی سیاسی انقلاب برپا نہیں کیا تھا، کوئی مادی ترقی نہیں کی تھی، کوئی وسائل جمع نہیں کیے تھے، فقیرانہ زندگی تھی. اور میں اگر بے ادبی نہ کروں تو خانہ بدوشی کی زندگی گزار کے چلے گئے عیسیٰ ابن مریم. کوئی مرکز بنایا ہو ایسا تو نہیں کیا انہوں نے، کوئی حکومت انہوں نے قائم کی ہو ایسا بھی نہیں کیا، ہتھیار جمع کیے ہوں ایسا بھی نہیں کیا. انہی عیسیٰ ابن مریم کو جو سراپا روحانیت تھے، انہی کو اللہ تعالیٰ نے روک رکھا دجال کے قتل کے لیے. یا یہ اس میں اشارہ نہیں ہے کہ اس دور کے سیاسی اور عسکری تمام چیلنجز کا مقابلہ بنیادی طور پر روحانی طاقت سے ہی کیا جا سکے گا. روحانی طاقت کے ساتھ تم جو اور طاقت کے اسباب اختیار کر سکو کرو، لیکن روحانی طاقت کے بغیر تم ساری دنیا کے اسباب اختیار کر لو، اس مرحلے میں تم کامیاب نہیں ہو. یہ مرحلہ لدنی ہے، تکوینی طور پر یہ اسٹیج آیا ہے. سمجھو یہ کچھ خداوندی منصوبہ ہے، اس لیے اپنے دل میں اس یقین کو اتارو. ہمارا مادیت زدہ ذہن جب یہ باتیں سنتا ہے تو ٹھیک اس وقت اس کو کاؤنٹر کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک اس وقت اس کا جواب دینا ہوتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت تو ایسے آدمی نہیں تھے، حضرت تو ایسے آدمی نہیں تھے، ہم تو حضرت کو بڑا ایکٹیوسٹ سمجھتے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت تو ساری ظاہری دنیا کے اسباب و اختیار کرتے ہیں. اللہ کے بندو، یہی تو اس زمانے کی مصیبت ہے کہ اسباب اختیار کرو تو غلط میسج جاتا ہے، اسباب اختیار نہ کرو تو غلط میسج جاتا ہے. ہماری فہم ٹیڑھی ہو گئی ہے، ہمارے اندر نہ تو رسوخ فی العلم نہیں رہا، یعنی گہری سمجھ کی صلاحیت سے ہم محروم رہ گئے. اور مجھے یاد آتا ہے کہ حدیث فتن میں کیسی جس میں ارشاد کیا گیا، فرائض نبوی ارشاد نقل کیا گیا ہے، ایک زمانہ وہ جو آئے گا آخر الزمان کا، اس کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی کہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ بہت ہوں گے لیکن گہری سمجھ والے لوگ نہیں ہوں. میں تلاش کروں گا، اللہ کرے مجھے یاد آ جائے تو میں اس حدیث کا باقاعدہ حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. تو یہ تو بالکل صاف نظر آ رہا ہے. اس لیے واقعی اس وقت
امت کی خدمت کرنے والوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کہیں، وہ کس بات پر زور دیں۔ بھائی، امت کے اندر حوصلہ بنانے کے لیے، اجتماعیت لانے کے لیے، نظم و ضبط لانے کے لیے، تنظیمی زندگی گزارنے کا عادی بنانے کے لیے، اپنی قیادت کی سمع و طاعت کی صلاحیت واپس لانے کے لیے، ڈسپلن لانے کے لیے، اس کے لیے اجتماعی جدوجہد کے میدان میں اتارا جاتا ہے۔ اجتماعی جدوجہد سے اصل مقصود بھی نفسیاتی تربیت ہوتی ہے، لیکن اس بات کو نہیں سمجھتے لوگ۔ اجتماعی جو جدوجہد ہے وہ براہ راست فتح تک نہیں پہنچائے گی۔ اجتماعی جدوجہد کے نتیجے میں جو اندرونی صفات پیدا ہوں گی، اجتماعیت کی، سمع و طاعت کی، اپنی جان، مال اور وقت کو صحیح استعمال کرنے کی، اپنے جذبات کے رخ کو متعین کرنے کی، کہ رحماء ہم کس کے لیے ہوں، اشداء کس کے لیے ہوں، تو اس جدوجہد کے ذریعے سے یہ جو اندرونی اوصاف پیدا ہوتے ہیں وہ اوصاف پیدا کرنا مقصود ہے۔ اگر تحریکیں چل رہی ہوں اور اوصاف نہ پیدا ہو رہے ہوں تو قطعاً کامیابی نہیں مل سکتی، جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ تحریکیں چل رہی ہیں لیکن اوصاف بالکل نہیں پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے کسی تحریک کا کوئی مثبت فائدہ امت کو اور انسانیت کو نہیں پہنچ رہا۔ اب ہم اگر یہ کہنے شروع کرتے ہیں کہ بھائی اصل مسئلہ ہے ایمان اور اعمال صالحہ کا، تو لوگ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، ختم، پھر ہمیں کچھ کرنے ہی نہیں، پھر ہمیں منظم بھی نہیں ہونا، پھر ہم کو ایک جماعت بھی نہیں بننا، پھر ہم کو دوست و دشمن کی پہچان کرنے کی کیا ضرورت ہے، بس ہم اپنا 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیں گے، روزہ رکھتے رہیں گے، قرآن پڑھتے رہیں گے، ہو جائے گا سب۔ یہی ناقص فہم نے امت کو جکڑ لیا ہے، اور واقعی امت کو لے کر چلنے والے لوگ اس سلسلے میں بہت حیرانی محسوس کرتے ہیں کہ آخر امت کے سامنے کیا کہا جائے، کیسے کہا جائے۔ آج میں نے یہ بات کھل کر کہنے کی کوشش کی ہے، آپ اگر اس کو بار بار دہراتے رہیں، یاد رکھیے ہمیں جد و جہد کرنی ہے، لیکن جد و جہد مقصود نہیں ہے، اور جد و جہد پر بھروسہ کرنا نہیں ہے۔ جد و جہد سے اندرونی صفات پیدا کرنی ہے، توکل، تقوی، استقامت، شجاعت، سخاوت، اتحاد، اجتماعیت، ڈسپلن، وقت کی پابندی، اپنے ریسورسز کے صحیح استعمال کی عادت کا پھر سے اپنا ڈالنا، ٹائم مینجمنٹ، منی مینجمنٹ، فیملی مینجمنٹ، یہ صفات پیدا ہونی چاہیے، اور یہ صفات اجتماعی جدوجہد سے پیدا ہوتی ہے۔ من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، قرآن نے کہا کہ جو جہاد کرتا ہے اصل میں تو جہاد کا فائدہ خود اس کے نفس کو پہنچتا ہے، اس کی ذات کو پہنچتا ہے۔ یہی تو مطلب ہے، والذین جاہدوا معنا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں ان کو ہم اپنے راستوں کی رہبری کے دیتے ہیں، ان کو ہدایت ملتی ہے۔ تو اصل مسئلہ ہے اپنی تربیت کا۔ تربیت نماز سے بھی ہوگی، تربیت روزے، تلاوت، ذکر اور اعمال سے بھی ہوگی، تربیت خلق خدا کی خدمت سے بھی ہوگی، تربیت غریبوں پر اپنی وقت اور مال اور صلاحیت کو خرچ کرنے سے بھی ہوگی، اور تربیت میدان عمل میں اتر کر ظلم کے خلاف منظم جدوجہد سے بھی ہوگی۔ اب جب تربیت مکمل ہوگی ہر ناحیے سے تو اللہ کی مدد آئے۔ یہ ہے پیغام، اس کو سمجھیے اور کوشش کیجئے کہ اس نقطے کو آپ پا جائیں۔ یہ نقطہ اعتدال کو اگر آپ پا گئے تو آپ کامیاب ہیں، اور اگر افراد و تفریط رہے، دائیں اور بائیں جھکاؤ رہا، کبھی ایمان اور اعمال کی طرف آئے تو جدوجہد کو بالکل نفی کر دی کہ اسی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جدوجہد کے میدان میں اترے تو ایمان اور اعمال صالحہ کو بھول گئے۔ یہ غلطی جب تک ہوتی رہے گی ہم اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچیں گے۔ اللہ کرے آج یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ ہماری اور آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو، اور ہمیشہ کے لیے یہ بات ہماری مزاج کا ایک حصہ بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔